ابھی نبیل قبول صاحب جی پاکستان پیپلز پارٹی کے انتہائی منجے ہوئے سیاستدان، بیٹسمین، بولر، آل راؤنڈر ہیں، اور وہ ہوا میں بات نہیں کرتے، وہ ان کے پاس انفارمیشن بھی ہوتی ہیں۔ اب وہ کیا کہہ رہے ہیں اس رپورٹ کے بارے میں جو کہ سندھ گورنمنٹ نے جاری کی اور وہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے، ذرا سنائیے گا جی۔ جی آئی ڈی آپ کو ٹیمپرڈ لگ رہی ہے، ایڈیٹڈ لگ رہی ہے۔ انٹرسٹنگلی یہ دعویٰ علی زیدی صاحب کا بھی ہے، تو ٹیمپر کس نے کی ہے؟ سندھ گورنمنٹ کے علاوہ تو کوئی نہیں کر سکتا نا۔ دیکھیں، میں اپنے اداروں پر مجھے بڑا ٹرسٹ ہے، لیکن مجھے حیرانگی بھی اپنے اداروں پہ ہو رہی ہے کہ وہ کیسے ایسے مطلب جے آئی ٹی پہ سگنیچر کریں گے جس میں کافی چیزیں مسنگ کر رہی ہیں۔ تو ایسے جے آئی ٹی پہ ہمارے ان اداروں، چاہو آپ لوگ الزام لگا سکتے ہیں کہ جی سندھ پولیس کیونکہ سندھ گورنمنٹ کے انڈر آتی ہے تو ان کی سگنیچر نہیں ہے، لیکن ہمارے ادارے جو سندھ گورنمنٹ کے انڈر نہیں آتے ہیں ان کے سگنیچر کیسے، اس بات کا میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی۔ سندھ گورنمنٹ نے یہ جے آئی ٹی آپ کہہ رہے ٹیمپر، آپ کہہ رہے ٹیمپر کی، اور میں کہہ رہا ہوں اگر ٹیمپر کی تو سندھ گورنمنٹ نے کیا، اس کے علاوہ تو کوئی نہیں کر سکتی۔ کیوں کیے؟ دیکھیں، اس کو ٹیمپر کہیں یا اس کو ایڈٹ کہیں، اس کو سیکریٹ کہیں، دیکھیں نا کچھ چیزیں اس میں لکھی ہیں سیکریٹ، اب وہ سیکریٹ رکھی ہیں کچھ چیزیں۔ مجھے پتا ہے کہ اس وقت کے ایڈمنسٹریٹر یا ابھی کے جو اس وقت چیئرمین ہے ڈی ایم سی کے ساؤتھ کے، ان کا کیا کس راستے سے وہاں پر پہنچتے تھے، اپنے ساتھ کون کون سے منسٹر اور ایم این ایز کو لے کر جاتے تھے اس وقت کے، اور کون رات کے 3 بجے۔ یہ جناب آپ نے سن لیا علی زیدی صاحب کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی نبیل قبول وہ بھی یہ مان رہے ہیں کہ یہ ایڈیٹڈ ہے، یہ ٹیمپرنگ ہے، یہ فورجری ہے، جو بھی کریں یہ وہ رپورٹ نہیں ہے جو اوریجنل ہے۔ اب آتے ہیں جناب عبد القادر پٹیل صاحب، ایک اور کریکٹر ہیں، وہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی رہنما ہیں۔ ان پر تو الزام ہے انہوں نے قتل کرانے کے حکم دیے ہیں جی، انہوں نے آج پریس کانفرنس بھی کی ہے، ذرا وہ بھی سن لیں۔ زیر کی تصویریں کا جی ان کے ساتھ ہیں، مولانا طارق جمیل کے ساتھ بھی، اس کو بھی کیس میں ڈالو بھائی جے آئی ٹی میں، شاہد آفریدی صاحب کو بھی لیا، ماروی میمن صاحبہ بھی آپ کو مل جائیں گے، ایاز لطیف پلیجو بھی آپ کو مل جائیں گے، یہ سب کو بھی ڈالو۔ اچھا، یہ دوبارہ سنیے، کیونکہ بجائے اس کے کہ وہ اپنی پوزیشن واضح کرتے، انہوں نے مولانا طارق جمیل صاحب کا بھی ساتھ لے آئے، ماروی میمن صاحبہ کو بھی لے آئے، اور شاہد آفریدی صاحب کو بھی لے آئے۔ ذرا دوبارہ سنائیے گا جی، بجائے اس کے کہ اپنی پوزیشن کلیئر کرتے، وہ تو کہہ رہے ہیں باقیوں کو بھی لے آئیں۔ زیر کی تصویریں کا جی ان کے ساتھ ہیں، مولانا طارق جمیل کے ساتھ بھی، اس کو بھی کیس میں ڈالو بھائی جے آئی ٹی میں، شاہد آفریدی صاحب کو بھی لیا، ماروی میمن صاحبہ بھی آپ کو مل جائیں گے، ایاز لطیف پلیجو بھی آپ کو مل جائیں گے، یہ سب کو بھی ڈالو۔ چوہے صاحب، اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ بھائی یہ میں ان لوگوں کو آج سے نہیں جانتا۔ ذوالفقار علی بھٹو کو جب ایف آئی اے نے لاہور میں انویسٹیگیشن کے لیے بلایا، عبد الخالق اور وہ دوسرے وجاہ لطیف جو تھے، انہوں کبھی یہ قتل ہو گیا ہے تو اس کا آپ بتائیں کیوں پکڑا گیا آپ کو؟ وہ کوئی بھائی سورور جی کا قتل، اس کے فلاں کا قتل ہوا تھا، اس کا آج تک کچھ آپ نے کیا ہے جو مجھے پوچھ رہے ہو؟ اسی طرح یہاں ماڈل ٹاؤن میں قتل عام ہوا ہے، جس طرح یہ الزامات لگ رہے ہیں ایگزیکٹلی اسی طرح وہ جے آئی ٹی کو بدلا گیا، جعلی کاغذ وہاں ڈالے گئے، اور ملزمان کے جو نام تھے سارے لکھے ہوئے تھے کہ نواز شریف نے کیا کہا، سیکٹری نے کیا کہا، شہباز شریف نے کیا کہا، اس نے کیا کہا، سب نکال دیا ان کے جہاں سائن تھے ایجنسیوں کے، ان کے صفحے ہی غائب کر دیے گئے۔ یہ آپ لوگوں نے یہاں جنگل کے قوانین بنائے ہوئے ہیں، صرف عام آدمی کو پکڑ کے سڑکوں پر مار کے پھینکنا اور ان پر ٹارچر کرنا اور ان کے روزی روزگار تباہ کرنا۔ آپ اس کے لیے اچھے ہیں، آپ کسی قاعدے قانون پر، کسی عدالت پر، کسی کام کے لیے آپ نے بات یہ ہے چوہے صاحب کہ جس طریقے سے یہ اتنی بڑی بڑی رپورٹس، آپ ماڈل ٹاؤن رپورٹ کی بھی بات کر رہے ہیں، ادھر یہ 3 رپورٹس اور خاص طور پہ یہ عزیر بلوچ والی رپورٹ جس طریقے سے تبدیل کی گئی، اور اس میں بالکل ڈٹے ہوئے ہیں سارے لوگ، سب تمام کے تمام اتھارٹیز۔ لیکن میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں، یہ جو سپاٹ فکسر سسٹم کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں، یہ جو سسلین مافیا اور گاڈ فادر کے مہرے جو سسٹم کے اندر ہیں، ان کو ہماری اسٹیٹ وہ آئے گی میدان میں ان کو قابو کرنے کے لیے؟ اور خاص طور مجھے پہ نہیں لگتا۔ ہاں جی بالکل، وہ خاص طور پہ جو نام دے رہے ہیں کہ اس میں آئی ایس آئی بھی تھی، ایم آئی بھی تھی، آئی بی بھی تھی، سارے تھے۔ جے آئی ٹی کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ انٹر پارٹی
جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم جی ہاں کہ تمام جو ایجنسیاں ہیں ریاستی ان کے نمائندگان اس میں ہوتے ہیں تاکہ کوئی انفلوئنس نہ کر سکے. بالکل. ایک ابھی تک پاناما جی آئی ٹی رپورٹ کو میں سمجھتا ہوں کہ وہ معاملہ منطقی انجام تک پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے, ادروائز ابھی تک وہ بھی نہیں پہنچا. باقی ساری جی آئی ٹیز جو ہیں وہ مینورنگ ہو جاتی ہے درمیان میں ہی. کچھ اور جی آئی ٹیز کی بھی مینورنگ ہوئی تھی اور اس میں چلو میں آپ سے اسٹریٹ سوال کرتا ہوں, آپ یہ عزیر بلوچ کب کا گرفتار ہوا, کب کی جے آئی ٹی بنی, کب وہ دبئی سے آیا, کتنی دیر ہو گئی ہے, آج تک یہ سارے کیسز 1 انچ ہلے؟ بالکل نہیں ہلے. آصف علی زرداری صاحب کے پوچھا کہ بلاول ہاؤس کے درمیان ارد گرد وہ کہتا ہے کہ لوگوں کو ڈرا دھمکا کے ان کے گھروں کو اس طرف یعنی زبردستی ان سے لی. وہ اقبالی بیان بھی, اس اقبالی بیان کی طرف بھی آتے ہیں. پہلے ذرا چلے پہلے اقبالی بیان کیونکہ وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے, پھر علی زیدی صاحب کیا کہہ رہے ہیں اس کو دوبارہ سنواتے ہیں.